اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تلاوت کریں میرے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سورہ فاتحہ کے حوالے سے درس کو سنا. سورہ فاتحہ ہر مومن کے دل کی پکار ہے. اس پہ تفصیلاً بات ہو چکی. آج ہم سورہ بقرہ سے درس کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ بقرہ کی کیا مناسبت ہے؟ وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ جل شانہ سے سوال کیا تھا کہ اے کریم رب، آپ عظیم ہیں، آپ مہربان ہیں، آپ مالک یوم الدین ہیں، آپ ساری طاقتوں کے مالک ہیں، آپ معز ہیں، آپ مذل ہیں. کیونکہ کائنات کے اندر جب مومن غور کرتا ہے تو اللہ جل شانہ کی یہ صفات اس کو بدیہی طور پر نظر آ رہی ہوتی. تو جب وہ سمجھتا ہے کہ بندگی میں نے اس اللہ کی کرنی ہے، محبت، اطاعت، عظمت اور خوف اس اللہ کے ساتھ منسلک کرنا ہے، تو پھر اب وہ اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ جی ہم آپ کی بندگی کیسے کریں، آپ کو ہم راضی کیسے کریں. تو یہ دل سے اس نے سوال پوچھا، اہدینا، اے اللہ تو ہمیں ہدایت کر دے سیدھے رستے کی، تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے. تو اس سورہ بقرہ کے اندر اللہ جل شانہ نے ہمیں وہ سیدھا رستہ بتلا دیا
سورہ فاتحہ میں توحید، رسالت اور آخرت کا اجمالی تذکرہ تھا. اب سورہ فاتحہ کے اندر اللہ جل شانہ پورے دین کے تمام شعبہ جات کا تفصیلی تذکرہ فرمائیں گے. اسی لیے حضرات صحابہ کرام جب سورہ بقرہ سیکھتے تھے تو خوشی میں اونٹ ذبح کیا کرتے تھے کہ ہم اپنے رب کو کیسے راضی کریں. ہمیں پتہ چل گیا ہمارا رب، اس کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے ہمیں پتہ چل گیا. اب رب ہمارا ہم سے راضی ہو جائے گا. اسی لیے اس سورہ بقرہ کے اندر عقائد کا بھی ذکر ہے. اس سورہ بقرہ کے اندر عبادات کا بھی تفصیلی تذکرہ موجود ہے. اس سورہ بقرہ کے اندر معاملات، معاشرت، ان سب کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے. اللہ جل شانہ نے کر دیا. تو انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے. تو وہ جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے ہدایت مانگی، اللہ تعالیٰ نے یہاں تفصیل سے بتا دیا کہ یہ قرآن یہ ہدایت ہے جو تم ہدایت طلب کرتے ہو. ہدی للمتقین، یہ ہدایت کا رستہ ہے. یہ متقین کو سکھلاتا ہے ہدایت کا رستہ. جو متقین ہوں گے وہ اس ہدایت سے استفادہ کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے. سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ جل شانہ نے آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 73 تک، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، تو گائے کا تذکرہ فرمایا ہے. وہ بھی ایک عجیب قصہ ہے کہ جب کوئی قوم غلامی میں پڑ جاتی ہے تو اس کی ذہنیت کیا ہوتی ہے، تو اس ذہنیت کے کیا سوال و جواب ہوتے ہیں دین پر چلنے اور اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے کے. وہ کیا اعذار اور کیا بہانے ڈھونڈتے ہیں. سورہ بقرہ کے اندر جب گائے کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی اس نفسیات کو بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اگر ہم اپنی زندگیوں میں نظر دوڑائیں تو یہ نفسیات کم و بیش ہماری بھی ہے. تو چونکہ وہاں بقرہ کا ذکر ہے، گائے کا ذکر ہے، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام بھی کیا رکھا گیا؟ گائے رکھا گیا. یعنی بقرہ کے نام پر اس کا نام رکھا گیا. اس کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ اپنے مقام پر آ جائے گا. اس سورت کی فضیلت احادیث میں بہت وارد ہوئی ہے. ایک حدیث پاک میں آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. ان شیطان ینفر من البیت بیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. شیطانی اثرات اور اس کے چیلے وہ اس گھر کے اندر اپنے منصوبہ بندی کے اندر کامیاب نہیں ہوتے. ایک اور جگہ فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کو پڑھا کرو. فإن أخذها برکہ، جو اس سورہ بقرہ کو لے گا، اخذ کا مطلب ہوتا ہے اس کے مطلب کو، مفہوم کو، اس کی حقیقت کو لے گا تو اس کو برکت نصیب ہوگی. وترکھا حسرا، اور جو اس سورت کو چھوڑ دے گا، اس سے صرف تلاوت مراد نہیں، اس کے مطالب، مفاہیم اور معانی جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ پورے دین کا نقشہ اس سورت کے اندر اللہ جل شانہ نے کھینچا ہے تفصیلی طور سے. اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو یہ تمہارے لیے باعث حسرت ہوگا. اور آگے فرمایا کہ جو ولا یستطیعها البطالہ، کہ جو جادو ٹونے کرنے والے ہوتے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی اس کا تذکر آئے گا کہ جو انسانوں کے اوپر جادو کے ذریعے، اپنے بد افکار کے ذریعے یا کسی اور طریقے کے ذریعے تسلط جمانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا سورہ بقرہ نے جس کو پڑھ لیا، جس نے سورہ بقرہ کو پڑھ لیا تو وہ ان کے مقائد سے بھی کیا ہو جائے گا؟ محفوظ ہو جائے گا. دیکھیں اس کی ایک ظاہر ہوتا ہے، انسان ظاہری طور پر لیتے ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ جو اس کی تلاوت کرے گا اس کو یہ برکات حاصل ہوں گی، گھر سے شیطان اور شیطانی اثرات دور ہو جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں کہ اس میں ہم اس کے مطالب اور مفاہیم کو بھی دیکھیں کہ اللہ جل شانہ نے اتنی بہترین ذہن سازی کی ہے ہماری. جب ہاروت اور ماروت کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ اس کے اندر میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ جل شانہ نے اس وقت بھی جب انسان ایک قوم گرتی ہے، اخلاقیات کی اس سے پستیوں میں چلی جاتی ہے، بد اخلاقی کی پستیوں میں چلی جاتی ہے، اس کے اخلاق گر جاتے ہیں، اس کا اللہ پر ایمان کمزور ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. وہ اللہ سے کٹ جاتا ہے اور غیروں کے سہارے ڈھونڈنے کے لیے اور غیروں سے بدلہ لینے کے لیے
اور اپنے دل کو تسکین پہنچانے کے لیے وہ شیطان اور شیطانی اثرات کے اندر کیا ہو جاتا ہے، پڑ جاتا ہے، ان کا اسیر ہو جاتا ہے، اپنی زندگی بھی برباد کر لیتا ہے اور دوسروں کی زندگی بھی برباد کر لیتا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات آئے گی۔ اب یہاں پر جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ پہلا رکوع ہے، اس کے اندر اللہ جل شانہ نے بڑے ہی عمدہ انداز کے اندر، پہلے میں آپ کو سلیس ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے، اس کے بعد پھر ہم ہلکی پھلکی اس کی تفسیر بھی دیکھیں گے۔ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ، اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے حروف مقطعات کا، کہ اس کا حقیقی معنی علم قطعی وہ اللہ کو معلوم، ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، جن پر یہ قرآن نازل ہوا، ہمیں معلوم نہیں ہے، بس اس کا ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب یہ متقی کون لوگ ہیں؟ اب اللہ جل شانہ اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، مختصر سلیس ترجمہ پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل کریں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ جانوروں کی طرح ظاہر کو نہیں دیکھتے، کہ جانور ڈنڈے کو دیکھتا ہے، ڈنڈا پڑا تو کھیت سے ہٹے گا، ڈنڈا نہیں پڑا تو کھیت سے نہیں ہٹے گا، پرائے کھیت کو چرنا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے؟ یا ہم ظاہری چیزوں کے اوپر نظر لگائے، ہمیں پتہ چلتا ہے یہ پنکھا ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، ہم ظاہری آنکھوں سے، حواس سے جو چیز ہمیں جو علم حاصل ہوتا ہے ہم اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس سے ہٹ کر ہم نہیں دیکھتے، مادیات کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ متقی لوگوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ جو اس کتاب سے ہدایت پائیں گے کہ وہ جانوروں کی طرح ظاہر کو نہیں دیکھتے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقلی، فطری، وجدانی دلائل اور قلبی بصیرت کی بنا پر غیب کی حقیقتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں متقی جو کس پر ایمان لاتے ہیں؟ غیب پر۔ اللہ نے تو یہ بات کر دی، لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے، اس کے اندر یہ راز پنہا ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جو زائد دیکھا ہم اس پر ایمان لائیں گے، یہ پانی ٹھنڈا ہے، چکھا تو پتہ جی ہم نے مان لیا کہ پانی ٹھنڈا ہے، نہیں، ہم فطرتاً، عقلاً، وجداناً اور قلبی بصیرت کے تحت وہ حقیقتیں جو ہمیں حواس خمسہ سے حاصل نہیں ہو سکتی، ما فوق الحواس خمسہ ہیں، جن کا ادراک عقل بھی نہیں کر سکتی، لیکن ہم ان عقلی فطرتی دلائل کے ساتھ ان غیب کی حقیقتوں پر بھی کیا لانے والے ہیں؟ ایمان لانے والے ہیں۔ اور آگے فرمایا متقین کی دوسری صفت یہ ہے کہ یہ الذین ویقیمون الصلاۃ، یہ نماز کو کیا کرتے ہیں؟ قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی، ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے ان میں سے اللہ تعالی کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت ان کی اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور پانچویں صفت وبالآخرۃ هم یوقنون، چوتھی صفت یہ ہے کہ جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری کی گئی، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے انبیاء پر اتاری گئی، اور پانچویں صفت ان کی ہے کہ آخرت پر غیر متزلزل یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، راہ راست پر ہیں۔ آپ نے سوال کیا اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی، وہ کیا ہیں؟ ہدایت پر ہیں، راہ راست پر ہیں۔ اور اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ آگے اللہ جل شانہ جب ایمان والوں کا تذکرہ کیا تو ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کفار کا بھی تذکرہ کر دیا، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ ان الذین کفروا، فلاح پانے والوں کے برعکس، طالب حق کے برعکس، جو حق کا طالب نہیں ہے، جو ناکام ہے، جو اس کتاب کا انکار کرے گا،
یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو اس کتاب پر ایمان لائے ہیں، جو اس کتاب کا انکار کرنے والے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے اس کتاب سے انکار کی راہ اختیار کی، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ تکبر اور عناد کے مریض ہیں۔ وہ کیوں انکار کریں گے؟ کہ ان کے دلوں میں تکبر ہے، بغض ہے حق کے بارے میں، اور ان کے دلوں میں عناد ہے، ان کے دل بیمار ہیں۔ جب دل بیمار ہیں تو اب اس وجہ سے انہوں نے کفر کیا۔ اب جب ایک آدمی ایسا ہو جائے کہ جس کا دل بغض حسد کبر سے بھر جائے، سواء علیہم، برابر ہے اس کے لیے، دونوں باتیں برابر ہیں۔ آپ ان کو انکار حق کے برے نتائج سے ڈرائیں، انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، کس چیز سے ڈرائیں؟ کہ اگر تم انکار کرو گے تو تمہیں ان نتائج کو بھگتنا پڑے گا۔ ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، آپ ان کو نتائج نہ بتائیں، چونکہ وہ بغض اور حسد کے اندر اتنے جل چکے ہیں کہ اب وہ آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قانون ہدایت ہے، میں مختصر سلیس ترجمہ کروں، آگے پھر تفصیل سے عرض کروں گا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون ہدایت کے تحت ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ جب دل اور کان پہ مہر لگی، اب اس وجہ سے اب یہ قبول ہدایت کی صلاحیت ختم ہوگی، اور ان کی آنکھوں پر اب کیا ہے؟ پردہ ہے۔ وہ پردہ کیا ہے؟ تعصب کا پردہ ہے۔ جب آپ کی آنکھوں پہ تعصب کا پردہ پڑ جائے تو پھر آپ دوسرے آدمی کی کوئی بات سننے کے لیے، اس کی کوئی خوبی دیکھنے کے لیے آپ اس کو گوارا ہی نہیں کرتے، جو مرضی وہ کر لے، سونے کا بن کے آ جائے۔ جب انسان کے دل میں کسی کے بارے میں بغض ہو جائے، اس کے بارے میں ایک تعصب کا پردہ پڑ جائے، آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس آدمی کو آپ کبھی بھی قائل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک اینڈ سٹیج پر پہنچ چکا ہوتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی نے اپنی صلاحیتوں کو برباد کر دیا، ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ یہ تو ایک سلیس ترجمہ ہو گیا سورہ فاتحہ کے آج کے سبق کا۔ اب ہم اس پہ تھوڑی سی بحث کرتے ہیں۔ پہلی بات جناب علی آگی الف لام میم حروف مقطعات کی، کہ قرآن مجید میں تقریباً 29 صورتوں کے آغاز میں اس قسم کے حروف ہیں جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں، جن کو توڑ توڑ کر الگ الگ حرف کر کے پڑھا جاتا ہے، اور 6 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں الف لام میم آیا ہے، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب۔ تو 29 کل صورتیں ہیں، ان میں سے 6 صورتوں کے اندر الف لام میم آیا ہے، باقی صورتوں کے اندر ہا میم عین سین قاف، قاف ہا یا عین صاد، یہ اس طرح کے الفاظ مذکور ہیں۔ اور یہ حروف لکھے تو اکٹھے جاتے ہیں، لیکن کو الگ الگ کیا کیا جاتا ہے؟ پڑھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں مفسرین کرام کی رائے گئے۔ اتنی بات تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔ اب یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان کے حقیقی معانی کا تعین کوئی نہیں کر سکتا کہ اس کا اصل معنی کیا ہے، اور اللہ جل شانہ نے ان صورتوں کا آغاز 29 صورتوں کا آغاز ان سے کیا، تو ظاہر اللہ جل شانہ تو حکیم ہے، حکیم فضول کام تو نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح کے لایانی کام تو نہیں کرتے، ایسی چیز لے آئے کسی کو پتہ ہی نہ ہو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اہل عرب کے اندر یہ کلام نازل ہوا تو اہل عرب نے بھی آج تک کہیں کوئی اعتراض نہیں کیا، اور جگہوں پر تو اعتراض کیا کہ اس میں مچھر کا ذکر ہے قرآن میں، اس میں مکھی کا ذکر ہے، لیکن یہ اعتراض کبھی نہیں کیا کہ یہ کیا چیز لے آئے، الف لام میم ہا میم عین سین قاف، یہ کیوں لے کر آئے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ فصاحت و بلاغت کے خلاف نہیں ہے۔ اگر ایسی غلط چیز ہوتی تو اب اس میں اسلوب کیا ہے کہ اس زمانے میں بھی عربوں میں یہ بات رائج ہے، اور آج بھی اشعار میں بھی وہ اس طرح صرف ایک حرف کو ذکر کرتے ہیں، وہ اور اس حرف سے آگے جو ہے نا مفہوم ہوتا ہے عاشق اور معشوق کے درمیان، محبوب اور محب کے درمیان، دوست اور دوستوں کے درمیان آپس میں یہ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں، جس سے اندر کا پیغام اگلے کو کیا کیا جاتا ہے؟ پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس لیے چونکہ یہ ایک رائج تھا اس کلام، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں بھی اسماء اور افعال کی جگہ ہم حروف کو یوز کرتے ہیں، پی آئی اے۔ اب ہر آدمی کو پی آئی اے کا مطلب نہیں ہوتا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن،
لیکن مطلب تو ہے، لیکن PIA یوز کرتے ہیں. اسی طریقے سے اور اس طرح مخففات ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ہر حرف جو ہے اس کے پیچھے وہ ایک اسم کے اوپر یا کسی ایک فعل کے اوپر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ دلالت کر رہا ہوتا ہے. اور یہ اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں یہ کلام ہے اور یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ خاص پیغامات حضور علیہ السلام تک پہنچائے. تو یہ ایک چیلنج بھی ہے سب کو کہ تم 10 صورتیں بنا کے لاؤ قرآن جیسی، یا ایک سورت چھوٹی اس جیسی بنا کے لے آؤ. یہ اللہ کا کلام ہے، بندے کا کلام نہیں ہے. تو اس طرح کی تم بھی الفاظ یا ان کے معنی بتلا کے ہمیں دکھلا دو. تو وہ گویا کہ ان کا جو استعمال ہے قرآن کے اعجاز کے لیے، پوری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے عاجز کر دیا. یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں ہے. اور دوسری جو چیز اس میں آئی کہ وہ احادیث میں کہیں اگر اس کے حقیقی معنی کو متعین نہیں کیا گیا تو کہیں یہ ممانعت بھی نہیں آئی ہے کہ اس کا کوئی آپ معنی متعین نہیں کر سکتے یا اس کی کھود کرید نہیں کر سکتے، اس پہ تحقیق نہیں کر سکتے. تو اس لیے مفسرین کرام نے اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے اس کے کئی معانی بیان فرمائے. مثلا الف لام میم کا انا اللہ عالم، میں اللہ ہوں، الف سے اللہ انا لیا اور لام سے اللہ لیا اور میم سے عالم لیا، میں زیادہ جانتا ہوں. تو کسی نے الف سے کوئی اللہ کا صفاتی نام لیا، لام سے کوئی صفاتی نام لطیف لیا، میم سے رحیم لیا، کوئی صفاتی نام مراد لیا. تو مختلف مفسرین کرام نے اپنی اپنی تگودو، اپنی اپنی کوشش کے اعتبار سے اس کے معانی اور مفاہیم بتلائے ہیں. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ بولا کہ جس سے سامعین کی توجہ لے لی پہلے سے. الف لام میم تو کوڈ ورڈ آ گیا. اب سارے کہ یار ابھی پتہ نہیں کیا بات ہوگی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام کنوے کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ توجہ دلانے کے لیے. تو بہرحال اور اس میں قرآن پاک کا ایک اعجاز ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا. دیکھیں، یاد رکھیں، ہم تو یعنی اللہ کو جب ہم اللہ مانتے ہیں تو اللہ اسی کو مانیں گے نا جو ماضی کو بھی جانتا ہے، جو حال کو بھی جانتا ہے، جو مستقبل کو بھی جانتا ہے. آج کل ایک فتنہ چلا ہوا ہے عقائد پر حملے کا، اور ان کا اسلوب یہی ہوتا ہے کہ وہ جب بھی بات کریں گے صراحتاً قرآن کا انکار نہیں کریں گے، نام قرآن کا لیں گے، صراحتاً دین کا انکار نہیں کریں گے، لیکن لاجک پیش کریں گے. یار دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہ قرآن اس وقت تھا، اس وقت جو نماز کا معنی تھا وہ یہ تھا. اب نماز کا معنی وہ والا جو وہاں پہ سوشل گیدرنگ تھی وہ یہاں پر نہیں ہو سکتی. آج کل کے دور میں سوشل گیدرنگ، آپ کلبز میں چلے جائیں، شام میں اکٹھے ہو جائیں، تو وہ مقصد اس صورت میں حاصل ہو رہا ہے. تو نماز کا جو مقصد ہے گیدرنگ ہے، مل کے دعا کرنا ہے، ایک حال احوال پوچھنا ہے، وہ حاصل ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے عرف کے اندر لا کر تو وہ پرانا دین تھا، یہ نیا دین ہے. اس وقت حالات اور تھے، اب حالات اور ہیں. سود کا معنی اس وقت اور تھا، آج ہو رہا ہے. جہاد کا معنی اس وقت اور تھا، آج ہو رہا ہے. مطلب اس طرح کرتے کرتے اس طرح لے کے نا تو ایک ایک شریعت کے حکم کو موڑنا شروع کر دیتے. جب ہم اللہ جل شانہ پر اعتماد رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ماضی کو بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو حال کو بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو مستقبل کو بھی جانتے ہیں. اور ان اعتراضات کا جوابات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر دے دیا، حدیث مبارکہ میں آ گئے. اب کوئی اعتراض یہ کرتا ہے آج کل بڑی او جی قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہے جی، سمجھ تو آتا نہیں آپ کو، پہلے قرآن کو سمجھو، پڑھا شڑا نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے الف لام میم لا کر حدیث پاک پہ آتا ہے ان لوگوں کا بھی رد کر دیا جو شد و مد. دیکھیں سیکھنا تو بہت ضروری ہے، ہم سیکھیں گے، لیکن یہ ہے ان کا اللہ تعالیٰ نے رد فرما دیا کہ ٹھیک ہے جی الف لام میم تم پڑھتے ہو، اس کا پھر فائدہ کیا، کیوں پڑھتے ہو، اس کا تو مطلب کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. اور حدیث پاک میں بھی وہی لفظ لایا کہ جو ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا یہ ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، تو 30 نیکیاں مل گئی. حضور علیہ السلام لفظ ہی وہ لائے کہ جس کا معنی اور مطلب ہی کسی کو پتہ نہیں ہے.
تو یہ بھی دیکھیں قرآن کا اعجاز ہے. پتا تھا کہ ان فیوچر ایسے لوگ بدبخت بھی آئیں گے کہ جو اعتراض کریں گے اور اس کا اعتراض کا کیا ہو گیا؟ جواب ہو گیا. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا لا تنقضی عجائبہ ولا تنتہی غرائبہ، کہ اس کے عجائب اور اس کے غرائب کبھی ختم نہیں ہوتے. جس دور میں اس کلام کو اٹھاؤ اس دور کے اندر جو ہے انسان کی ضرورتوں کی یہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ تکمیل کر رہا ہوتا ہے، ان کو پورا کر رہا ہوتا ہے. بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ حروف مقطعات ہیں اور یہ فصاحت و بلاغت کے خلاف نہیں، کوئی فضول چیز نہیں ہے کہ کوئی اعتراض کر کے جی جب مطلب ہی نہیں ہے اس کو لانے کی کیا ضرورت ہے. اور یہ خاص پیغامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو دیے، اور دروازہ بھی کھلا ہوا ہے اپنی مرضی اور مزاج کے مطابق ان میں سے جو آپ معنی نکال دیں تگ و دو کر سیکھیں. حالات و واقعات کے اعتبار سے آپ کوشش کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد لا ریب فی، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی. اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ وہ کتاب ہدایت ہے. تم نے سوال مانگا کہ مجھے ہدایت چاہیے، جواب آیا کہ یہ وہ کتاب ہدایت ہے جس کے اندر تمہیں کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی. لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو شک و شبہ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں نا، شک و شبہ کی تو بعض ایسی بھی آپ کو کتابیں ملیں گی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. مثلا آپ پہاڑوں کی کتاب کو دیکھ لیں، اس میں کوئی شک و شبہ ہے؟ 20 تک پہاڑے ہیں، اس میں کوئی غلطی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اور بھی کئی ایسی آپ کو کتابیں ملیں گی میتھمیٹکس کی کہ جس کے اندر ذرا بھی شک و شبہ نہیں، بالکل ایکوریٹ 100% ٹھیک ہوتی ہیں. یہاں شک و شبہ سے کیا مراد ہے؟ یہاں شک و شبہ سے مراد کیا کہ اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک، کیونکہ جب بھی مشرکین نے یا لوگوں نے جو ہے اس کو نہیں مانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہی شک تھا کہ یار یہ اللہ کا کلام ہے یا اللہ کا کلام نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پورا جب بھی اسلوب اختیار کیا تو قرآن پاک کے اندر تو یہی بات بیان فرمائی. فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں شک ہے مما نزلنا، اس چیز پر جو ہم نے اتارا. وہ کیا اتارا؟ قرآن اتارا. تو شک اس میں ہے کہ یہ کتاب الہی ہے یا نہیں ہے. ایک اور جگہ فرمایا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے رب العالمین کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ اس کے رب العالمین کے ہونے کی طرف سے ہونے میں کوئی شک، یہ اللہ کا کلام ہے بھائی، اللہ کا کلام ہے، اس کو اللہ کا کلام مانو. ایک اور جگہ فرمایا کہ بل هو الحق من ربک، یہ تیرے پروردگار کی جانب سے کیا ہے؟ حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے. تو یہاں پر بھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے اندر فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے کتاب الہی ہونے میں شک نہیں ہے. تم ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اس کتاب کے اندر رکھ دی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی کتاب الہی ہونے میں شک نہیں ہے. آگے اس کے اندر تفصیل سے اللہ تعالیٰ کا چیلنج آئے گا، اس پہ ہم پھر قرآن کی حقانیت کے اوپر بحث کریں گے عقلاً، کہ بھئی کوئی مائی کا لال اس کو ثابت کر دے کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا. اور میں نے پچھلے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو اس کا پہلا ذریعہ کیا ہے؟ حواس خمسہ. دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ عقل. اور تیسرا ذریعہ کیا ہے؟ وحی الہی. اور سب سے ایکوریٹ ذریعہ، قطعی ذریعہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، وہ کیا ہے؟ وحی الہی ہے. حواس ہمارے غلطی کر جاتے ہیں، ہم ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اس مشاہدے سے وہ ویسا نہیں ہوتا، وہ ہوتا کچھ ہو رہا ہے. ہماری آنکھیں تو دیکھتی ہیں کبھی دو درخت آپس میں مل رہے ہیں سڑک پہ، حالانکہ درخت مل نہیں رہے ہوتے، آگے جاتے تو درخت جدا ہو جاتے ہیں. ہماری آنکھ دیکھتی ہے کہ سورج سمندر میں گر رہا ہے تو سمندر گرم ہو جائے گا، لیکن ہماری آنکھیں دھوکہ کھاتی ہے، وہ سمندر میں گر نہیں رہا ہوتا. اس طرح ہماری عقل بھی دھوکہ کھاتی ہے. لیکن وحی الہی کو پہلے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ وحی الہی ہے. جب یہ پروو ہو جائے گا عقلی دلائل سے تو پھر اس پر ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے. کیونکہ یہ وہ پھر باتیں وحی الہی ہمیں بتاتی ہے جو ہماری عقل کے، جو ہماری حواس سے ماورا ہیں. وہ غیب کی باتیں، وہ غیب کی خبریں انبیاء کے تھرو پھر ہمیں اللہ پاک سمجھاتے ہیں. وہ عقائد ہیں، آخرت کا عقیدہ، ایمان پر، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، وہ ساری چیزیں پھر آتی ہیں. تو یہ چیز پھر آگے چلتی ہے. تو فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کا کلام ہے بھئی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جب اس پر تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا پھر تمہیں یہ کتاب کیا دے گی؟ نفع دے گی. ھدی للمتقین، یہ ہدایت دینے والی ہے کس کو؟ متقین کو.
اب یاد رکھیں یہاں پر ہم بحث کریں گے کہ یار متقی کسے کہتے ہیں اور متقین کو ہدایت ملے گی، دوسروں کے لیے ہدایت نہیں ہے. تو ایک چیز ہمیں پتہ چل گئی کہ اگر ہم اس کتاب سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، اس کتاب سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو متقی بنانا ہوگا. یہ وہی دوا کی بات ہوتی ہے، حکیم ڈاکٹر دوا دے دیتا ہے، فرمایا کہ بھئی اس کو اسی کو فائدہ دے گی کہ جو جن کاموں سے میں روک رہا ہوں اس سے بچے گا، اور جن کا میں حکم کروں وہ کرے گا تو اس کو فائدہ دے گی. اللہ تعالیٰ نے فرما دی یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کس کو ہدایت دے گی؟ جو متقی ہے. اب متقی کون ہوتا ہے؟ یہ متقی کی جمع ہے متقین، اور یہ تقوی پھل ہے کس کا؟ ایمان کا. آگے الذین یؤمنون بالغیب ایمان کی باتیں چل رہی ہیں تو ایمان کا بھی بتا دیتا ہوں. تقوی دراصل ایمان کا پھل ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تقوی کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور عظمت کی وجہ سے ہر گناہ سے بچنے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری فرما برداری کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی کہا جاتا ہے. اور یہ جو تقوی ہے وہ خشیت الہی اور عظمت الہی سے پیدا ہوتا ہے. اس کو یوں سمجھ لیں کہ آمانا یؤمن ایمان، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یقین کرنا، بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا. ٹھیک ہے نا؟ یہ امن سے نکلا ہوا ہے. امن کا مطلب ہوتا ہے امن والا ہونا، اور ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعتماد کرنا. اور ایمان کے آگے جب با آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ماننا، اور ایمان کے بعد جب لام آ جاتا ہے آمن لہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنا. ٹھیک ہے نا؟ اب جب ہم ایمان انسان اعتماد کر لیتا ہے، کائنات پر غور و فکر کرتا ہے، اللہ کو خالق مان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مالک مان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو حکیم مان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو رازق مان لیتا ہے، تو اب جب ساری اتھارٹی اللہ کی مان لی، ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو محسن بھی اپنا مان رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح سے شام تک اس کے اوپر کتنے احسانات کیے. اب اس کا اللہ تعالیٰ پر کیا آ جاتا ہے؟ بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے. اب وہ اللہ کی محبت اور اس اللہ کی عظمت کے نتیجے میں اس کے دل میں ایک احتیاط پیدا ہوتی ہے. اس احتیاط کا نام کیا ہے؟ تقوی. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب ہیں یا آپ کے ٹیچر ہیں، وہ آپ کے محسن بھی ہیں، انہوں نے آپ کو جاب بھی دلوائی، انہوں نے آپ کو مکان بھی لے کے دیا، وہ آپ کے بچوں کی بھی نگرانی کرتے ہیں. آپ ان کے احسانات کو مانتے ہوئے اور آپ کے دل میں ان کی محبت بھی آ جاتی ہے، ان کی عظمت بھی آ جاتی ہے. اب آپ کے دل میں ایک احتیاط ہے کہ میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں کہ جس سے میرے ابا جان یا میرے استاذ محترم ناراض ہو جائیں. اس احتیاط کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے. ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. پیچھے آگے اللہ تعالیٰ کی توحید سورہ فاتحہ میں، یار صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک میرا رب اتنا محسن ہے، میرا سانسیں تک مفت میں دے رہے. آکسیجن ہاسپٹل میں جاؤ تو ہزاروں روپے دینے پڑتے. قوت بینائی دی، قوت گویائی دی، قوت تکلم دی، ہر چیز دی، اتنی نعمتیں دی. وہ اتنا میرا پیارا رب ہے، تو اب مجھے جو ہے نا اس کو ناراض نہیں کرنا. بس کچھ ہو جائے میں اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. کچھ ہو جائے، دنیا اوپر سے نیچے ہو جائے، نیچے سے اوپر ہو جائے، میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا. میں اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ میرے رب کیا سوچے گا؟ میں نے تجھے ایمان دیا، میں نے تجھے صحت دی، میں نے تجھے عہدہ دیا، میں نے تجھے مال دیا، میں نے تجھے اولاد دی، میں نے تجھے علم دیا، اور تو بالکل میری فرما برداری نہیں کر سکا. ہدی للمتقین. تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے قرآن ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے. اچھا، اور تقوی کیا ہے؟ ایمان کا پھل. جتنا ایمان بندے کا مضبوط ہوگا اتنا ہی تقوی کے اندر وہ کیا کرے گا؟ زیادہ ترقی کرے گا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب. یہ متقی لوگ کون ہیں؟ اب ظاہر اللہ جل جلالہ بڑی کریم ذات ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں آگے صفات بیان کرتے ہیں لوگوں کی اور ان کو واضح کرتے ہیں کہ بھئی جب میں کہتا ہوں متقی تو متقی سے میری مراد کیا ہے، کہیں اور نہ ہو تو میں کوئی گمراہ کر دے. ہر آدمی متقی بنا پھرتا ہے. پہلی صفت اللہ نے بیان فرما دی. اور سوچیں، اپنا تجزیہ کریں میں اور آپ. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اور غیب پر کیسے ایمان لاتے ہیں؟ الٹھپ نہیں کہ جو نظر آئے گا کہ بھئی جیسے کہ وہ
ایمان کے لیے جاننا بھی ضروری ہے اور جاننے کے ساتھ ماننا بھی ضروری ہے. صرف جاننا کافی نہیں ہوتا، جانے بھی اور اس کو مانے بھی کہ واقعی اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، یکتا ہیں، اس کی یہ صفات ہیں، اللہ پر ایمان اس کا مضبوط ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے جو باتیں ہمیں بتائیں یا آخرت کے حوالے سے، حساب و کتاب کے حوالے سے، پل صراط کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، جہنم کے حوالے سے، جنت کے حوالے سے، ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا ہے، وحی کے تھرو یہ باتیں بتا دی، کیفیات بتا دی اور ہمیں فیوچر بتا دیا کہ ان مراحل سے تم نے گزرنا ہے. موت آئے گی، برزخی حیات ہے، پھر جناب قبر کی حیات ہے، اس کے بعد پھر آپ کی محشر کی زندگی ہے، پھر سوال و جواب ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، پھر جنت ہوگی، جہنم ہوگی، پورا بتا دیا. فرشتوں کا ایک سسٹم ہے، فلانا ہے، یہ غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ نے ایک سارا سسٹم بتا دیا. فرمایا یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. اور ان کا ایمان بنی اسرائیل کے ایمان کی طرف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، کہ جو ظاہر کے اندر وہ رہے اور جیسے اور وہ مطالبہ کر دے کہ جی ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، ہم تو تب ایمان لائیں گے. اور اسے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ بھئی مانو ہی مانو، نہ، ہمیں عقل، فطرت، وجدان، اگر اللہ ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا نا اس دنیا کے اندر، لیکن یاد رکھیں کہ ہم اس کو محسوس کر سکتے. ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن آپ ہوا کو محسوس تو کر سکتے. اللہ جل شانہ ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن دلائل اتنے واضح ہیں کائنات کے اندر، سورج، چاند، ستارے، اس کے اندر حکمت، تنظیم، اور یہ سارے چیخو پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی خالق ہے. یہ مکان کا کوئی ایسے الٹھپ بن گیا، اتنے حسن کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ کوئی بنانے والا ہے. تو یہ پوری کائنات جو اتنے نظم و نسق کے ساتھ چل رہی ہے، شاید کی مکھی کے جو چھتا ہے وہی آپ کے لیے کافی ہے کہ یار اس کا بنانے والا کوئی، ان کو سمجھانے والا. شاید کی مکھی نے کس انجینئرنگ یونیورسٹی سے ڈپلوما لیا کہ ایک ایک چھتا اس کا ایکوریٹ ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے، کوئی آلات نہیں ہے کہ جس سے وہ نقشہ بنائے، اس کو جناب علی جو ہے نا اس کا نقشہ تیار کرے، اس کی جو نا میئرمنٹ کرے، پھر آلات کے ذریعے جمع تفریق کرے. وہ کس طرح بناتی ہے؟ خلق کل شیء ثم ہدی، یہ اللہ نے سکھلایا. سورج کو کس نے سمجھایا؟ چاند کو کس نے سمجھایا؟ مرغی کے بچہ اور بطخ کا بچہ اگر دونوں انڈے سے نکلتے ہیں وہ پانی میں دوڑتا ہے اور یہ پانی سے بھاگتا ہے. چوپایا فوراً پیدا ہوتا ہے تو چاروں ٹانگوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی ایک ترتیب ہے. تو یہ اتنا حسن انتظام، کیا مطلب یہ سارا الٹھپ ہے؟ کوئی خالق حسین و جمیل منتظم اتنا اعلی ایسی آ گیا؟ تو فرمایا کہ یؤمنون بالغیب، عقل سے پھر یہ پتہ چلتی ہے کہ یار اچھا وہ منتظم ہے تو وہ کیسا ہوگا، ہم اس وقت تو اس کو نہیں دے سکتے. انہوں نے یہ وحی بھیجی ہے اور یہ وحی حق ہے، سچ ہے، پکی ہے، جو ہمیں بتلاتی ہے ہم اس طرح اپنے رب کو ملیں گے انشاءاللہ. جب آخرت میں جائیں گے اس رب کی ہمیں کیا ہوگی؟ زیارت ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ یؤمنون بالغیب ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ ہم جانوروں کی طرح نہیں ہیں، جس طرح لوگ جانور کی طرح ہو جاتے ہیں اور اسی مادے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مادے کی محبت ہوتی ہے. نہیں، وہ اس مادے کی محبت کو اس رب کی محبت میں قربانی کا جب وقت آتا ہے وہ قربان بھی کر دیتے. وہ اس دنیا کے رسیا نہیں ہوتے کہ جو نظر آیا اسی پہ فدا، جو نظر نہیں آیا اس دیوار کے پیچھے وہ دیکھ نہیں سکتے کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. تو یؤمنون بالغیب، یہ پہلی ان کی صفت ہے. اور دوسری صفت کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو کیا کرتے ہیں؟ قائم کرتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ وہ نماز کو پڑھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. اقامت صلاۃ کے اندر تین باتیں آ جاتی ہیں کہ نماز کی ظاہری شکل و صورت کا درست ہونا، وقت کی حفاظت کرنا اور ہمیشہ نماز کی پابندی کرنا. یہ اقامت صلاۃ کے اندر آ جاتی ہے. اور اقامت صلاۃ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کجی نہ رہے، سیدھا کھڑے ہو جانا. کیا مطلب؟ دیکھیں یہ نماز ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو اپنے رب کے بہت زیادہ قریب کر دیتی ہے. یہ آپ کو آپ کے رب سے آ کے ملا دیتی ہے. صلاۃ مراج المومن، نماز مومن کی مراج ہے، بندے کو اپنے رب سے کیا کر دیتی ہے؟ ملاقات کا شرف بخش دیتی ہے. اس سے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تو یہ براہ راست اپنے ایمان کے اندر تر و تازگی یہ کس سے لیتے ہیں؟ نماز سے لیتے ہیں.
اللہ سے ملاقات سے لیتے ہیں. یہ اپنے ایمان کے اندر بڑھوتری اقامت صلاۃ کے اندر ان کو ملتی ہے. تو ایک اور بات پتہ چل گئی, ایک لٹمس ٹیسٹ ہے, جو آدمی نماز کی پابندی نہیں کرتا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہدایت کے اندر اس کی کمی ہے, کامل ہدایت والا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. پہلے ایمان بالغیب ہوگا, دوسری صفت کیا ہوگی؟ اقامت صلاۃ ہوگی. اور آگے کیا فرمایا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ ان کے اندر اگلی صفت کیا ہے اس اقامت صلاۃ کے بعد؟ کہ اللہ تعالی نے جو کچھ رزق انہیں عطا کیا اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ ينفقون. انفق انفاق کا مطلب خرچ کرتے ہیں. یہ بڑی عجیب ہے. یہ اتنی عجیب حقیقت ہے, اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں تو ہم کامیاب ہو جائیں. کہ جب آپ نے رب کو مان لیا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ نے اقامت صلاۃ قائم کر لی, اب اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, تو وہ آپ کا ہے؟ آپ کا تو ہے ہی نہیں. یہ حقیقت ہم نے ماننی ہے, اور یہ شکر ہے. اور اس کا اپوزٹ قرآن میں شرک آتا ہے. شکر کیا ہے؟ کہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ اب مجھے جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں, جو علم دیا, جو حسن دیا, جو مال دیا, جو عہدہ دیا, جو طاقت دی, جو عزت دی, بھائی وہ میری کسی ذاتی کمال کی وجہ سے نہیں ہے. تو جب میرا نہیں ہے تو جو مالک ہے, تو جب وہ مطالبہ کرے گا خرچ کرو تو آپ نخرے کرو گے. مثلا میں 1 کروڑ روپیہ ان کو دیتا ہوں اور ان کو پتا ہے کہ میرا نہیں ہے, یہ اس کا ہے. میں سے کہتا ہوں فلانے کو دے دو, فلانے کو دے دو, یہ آگے سے کہ نہیں اس کو نہیں دینا, میں ادھر دو نا پیسے, تم جاؤ. نہ شکری کر گیا نا, کیونکہ میری چیز ہے, اس نے میری طرف نسبت نہیں کی, یہ خود مالک بن بیٹھا. یہ نہ شکری ہے. شکر کا مطلب یہ ہے کہ جو رب نے نعمتیں دی ہیں وہ رب کی طرف نسبت کر دو, ایکنالجمنٹ ہونی چاہیے. اللہ جی میں تو پیدا ہوا تھا, میں تو بچہ تھا, میں تو خون سے لتھڑا ہوا تھا, نہ میرے اندر عقل تھی, نہ فہم تھی, نہ علم تھا, کچھ نہیں تھا. جو دیا آپ نے دیا. جب آپ نے دیا تو جب آپ کا مطالبہ آئے گا, چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو, چاہے صدقات کی صورت میں ہو, چاہے لوگوں سے مہربانی کرنے کی صورت میں ہو, تو وہ آپ کا, میرا تو ہے نہیں. تو اب جتنا یہ میرا پیسہ میری مرضی کے مطابق لگائے گا تو میں اتنا ہی سے خوش ہوں گا, اس کو اور پیسہ دوں گا. لئن شکرتم لأزیدنکم, اللہ بھی یہ کہتے. ولئن کفرتم, اگر تم نے شکری کرو گے, ان عذابی لشدید. تو اللہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ پھر شرک ہو جاتا ہے کہ جب تم اپنی طرف منسوب کر لیتے ہو. قرآن نے بھی, اب آگے ہم پڑھیں گے تو قرآن اس شرک کو بھی بیان کرتا ہے کہ جب لوگ چیزوں کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب لاتا ہے. قارون نے کیا کہا تھا؟ انما اوتیت علی علم عندی, کہ یار یہ سارا خزانہ تو میری عقل سے ملا, میں نے انویسٹمنٹ کی, میں نے مال کمایا. اللہ نے کہا اچھا تو نے مال کمایا, یہ تو میں نے دیا, میرا حق دو. اس نے انکار کر دیا, اللہ نے مال سمیت اس کو زمین میں دھنسا دیا. سورہ کہف میں باغ والے کا قصہ, اللہ نے باغ دیا, وہ کہتے جی میں نے منصوبہ بندی کی تو یہ پھل پودے لگے. اللہ نے کہا اچھا, اللہ نے باغ ہی لے لیا, اب دو, اب بنا لو اپنی مرضی سے. تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ہمارا تو ہے ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام بہترین شکر گزار بندے تھے, شاکرا لِأَنْعُمِهِ, اس لیے وہ ان کو مزہ آتا تھا. بیٹا نہیں ہے تب بھی خوش, اللہ نے بیٹا دے دیا بڑھاپے کا, اور تب بھی خوش. اللہ نے کہا بیٹے کو چھوڑ آؤ جنگل میں, بیوی کو بھی چھوڑ آؤ, تو پریشانی نہیں ہوئی. ہم ہوتے نہیں, دیکھیں نا مفتی صاحب, کوئی دیکھیں مثلا, کوئی دیکھیں کوئی رستہ نکال دیں, کچھ دیکھیں نا یوں کر دیں. اب اللہ کا حکم آتا ہے تو ہم اس میں سے ہیل و حجت نکالتے, قربانی نہ دینی پڑے, زکوٰۃ نہ دینی پڑے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا چھوڑا ہے بیوی بچے کو. اللہ نے کہا ذبح کر دو, تو یہ نہیں پوچھا ذبح کیوں, وہ کہتے میرا تو ہے ہی نہیں, یہ تو اللہ کی ہے. تو اللہ کا حکم آ گیا تو میں نے اس پہ عمل کرنا ہے. مصیبت ہماری یہی ہوتی ہے کہ جب چیزوں کو ہم اپنا سمجھتے ہیں, بچوں کو اپنا سمجھتے ہیں, بیوی کو اپنا سمجھ بیٹھتے ہیں, دولت کو اپنا سمجھ بیٹھتے ہیں, جاب عہدے کو اپنا سمجھ بیٹھتے ہیں, پھر روتے رہتے ہیں, اور بھائی تمہارا ہے ہی نہیں ہے. وَمِمَّا رَزَقْ, اللہ کہتے ہیں میں نے دیا رزق. رزق میں ساری روحانی جسمانی ہر چیز آ جاتی. ينفقون, ان کا کام کیا تھا؟ انفاق ہوتا ہے. تو خود بھی اپنا انالیسس کر لیں. ہدایت یافتہ وہی ہوگا کہ جس کو اللہ نے جو دیا اس میں سے کچھ خرچ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے. اپنے نالج میں سے خرچ کر رہے ہو. مجھے اللہ نے فہم دیا, میں گھر میں بیٹھ کے سانپ بن کے بیٹھ جاؤں, لوگوں کو نہ بتاؤں قرآن حدیث نہ بتاؤں, تو میں ہدایت یافتہ نہیں ہوں گا. آپ کو ویسی کوئی ہنر ملا آگے بانٹو, مال ملا آگے بانٹو,
فہم ملا آگے بانٹو، نہیں بانٹتے ہو تم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. آگے فرمایا اللہ اکبر کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. آگے کہہ دیتے ہیں کہ یہ پھر وہی بات، آگے ان کی صفت کیا ہے؟ والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف یعنی قرآن پاک، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کی گئی آپ سے پہلے. اس سے ختم نبوت کا عقیدہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ پہلے رسولوں کا تو ذکر ہے، قرآن ہے نا، اللہ کو پتہ ہے، ماضی حال مستقبل کو جانتا ہے. بھئی وہ اللہ کیسی ہے؟ جس طرح وہ اعتراض اٹھا کہ اللہ کو معاذ اللہ پتہ نہیں ہے کہ 14 صدیوں بعد ماحول یہ ہو جائے گا، تم نئے نویلے اٹھ کے آ گئے ہو. کہتے جی سائنس ترقی کر گئی، تو خیر اللہ کو نہیں پتا تھا کہ 14 صدیوں بعد یہ ہوگا. اللہ کا دین قرآن صرف پہلی صدی کے لیے تھا، باقیوں کے لیے نہیں. اللہ کا دین تو قیامت تک کے لیے. اللہ کو تو پتہ ہے یہ چیزیں چینج ہوں گی، تبدیل ہوں گی، تو اللہ کے احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو اگر اللہ کو پتا ہے کہ بعد میں حضور علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے آنا ہے، ذلی نے آنا ہے، بروزی نے آنا ہے، کسی بھی ایسی سے آنا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کر دیتے. اللہ نے یہ تو کہا یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ سے پہلے آپ کی طرف نازل ہوتی ہے، وما انزل من قبلک ومن بعدک نہیں آیا. تو معلوم یہ ہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو یہ اس کتاب پر، اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ان کی کیفیت ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ آخرت پر بھی کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. ان کو پتہ ہے یہ ہم مختصر وقت کے لیے آئے ہیں، یہ دنیا ایک سفر کی جگہ ہے، مسافر خانہ ہے، کچھ وقت کے لیے رہنا ہے، پھر ہم نے جانا ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو زیادہ ہم اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں، قیمتی بنائیں، اور آخرت کی طرف جو ہے نا اپنی تیاری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لے کر چلیں. فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں، یہ صفات ہیں، تو وہ اپنے رب کی طرف سے کیا ہیں؟ ہدایت پر ہیں. تو پہلی صفت کیا ہوئی کہ اس قرآن سے ہدایت کون حاصل کرے گا؟ متقی. نمبر 2، وہ متقی کون لوگ ہیں؟ اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی کہ پہلی صفت ان کے اندر کیا ہے؟ کہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں. اور ایمان بالغیب کا مطلب کیا ہے؟ کہ غیب میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتے ہیں، دلائل کے ساتھ، فطرت کے ساتھ کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ کی طاقتیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ جانوروں کی طرح بس ظاہر کو دیکھ کر اس پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جس میں دیکھا اس میں نفع آیا تو اسی کو پکڑ لیا، اس میں نقصان نہ، اس میں نہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے چیزوں پر جو ہے نا یقین رکھتے ہیں، عقل کے ساتھ، فطرت کے ساتھ، وجدانی دلائل کے ساتھ. دوسری ان کے اندر صفت کیا ہے؟ کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تو وہ اس عقیدے کا اظہار وہ نماز کی صورت میں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار وہ کس صورت میں کرتے ہیں؟ نماز کی صورت میں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری ان کی کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ. وہ چیزوں کو اپنا نہیں سمجھتے، وہ اللہ کا سمجھتے ہیں، تو اللہ کی خوشنودی کے لیے ان چیزوں کو آگے اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ کہ وہ وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی اور جو آپ سے پہلوں پر نازل ہوئی. اور پانچویں صفت کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت کا یقین، ایقان کا مطلب یقین رکھنے والے، پکا یقین ہوتا ہے ان کو کہ آخرت آنے والی ہے اور وہ آئے گی. من مات فقط قامت قیامتہ. تو یہ ان کی صفات ہے ہدایت یافتہ لوگوں کی، متقین لوگوں کی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیابی پانے والے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے. اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے چند اصول بیان کر دی، اس کا خلاصہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ہدایت کا قانون کیا ہے؟ کہ جو سچا طالب ہوگا ہدایت کا، بھلائی کی طرف بڑھنے کی فطری صلاحیت اس کے اندر موجود ہوگی، اور اس نے اپنے آپ کو تعصب، ضد، ہٹ درمی اور اندھی تقلید وغیرہ کے ذریعے ضائع نہ کیا ہوگا، تو یہ قرآن اس کو منزل مقصود تک ضرور پہنچائے گا. لیکن جنہوں نے بغض حسد کی وجہ سے اپنی ان صلاحیتوں کو زنگ آلود کر دیا، گناہوں کے اندر اپنے آپ کو زنگ آلود کر دیا، تو وہ قرآن کی ہدایت سے محروم ہو جائے گے. دوسری چیز کہ اس دنیا میں لوگوں کی دو قسمیں. ایک قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو محسوسات کی حد تک کی ان کی تگ و دو ہوتی ہے، بس یہ گاڑی، یہ کار، یہ بنگلہ، یہ عہدہ، یہ فلانا، یہ فلانا، اس سے ہٹ کر وہ کسی چیز کو سوچتے نہیں ہے، دیکھتے نہیں ہے، نہ ہی ان کی کوئی رغبت ہوتی ہے. نہ عقل نہ فطرت کو استعمال کر کے ان مادیات سے نکل کر ماوراء المادیات کو دیکھنے کی یا پرکھنے کی ان کے اندر صلاحیت، وہ اس کو کام میں ہی نہیں لاتے. ایک تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. تو یہ پھر محسوسات کے قیدی بن جاتے ہیں اور یہ دو ٹنگے جانور ہو جاتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو جانور ہی قرار دیا. قرآن پاک کے اندر فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا وهم لا یؤمنون، بے شک زمین پر چلنے پھرنے والوں میں سے اللہ کے نزدیک بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا، وہ ایمان نہیں لائیں گے. بس اسی میں رہتے ہیں، بھائی یہ میری جاب نہ چلی جائے، یہ میرا عہدہ نہ چلے جائے، میرا بس یہ نہیں سوچتے کہ یار اللہ تعالیٰ کی کیا طلب ہے. تو یہ لوگ بھی ہدایت نہیں پائیں گے. دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو ان محسوسات اور مادیات ان کے نزدیک حقیقی قدر نہیں، بلکہ عقل اور عقل کے سے جو ادراکات ہیں ان کے نتائج کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے اور وہ اس کو جوہر سمجھتے ہیں. یہ یؤمنون بالغیب والے ہوتے ہیں. وہ کائنات کو سوچتے ہیں کہ یار اتنا حسین کس نے پیدا کیا، اس کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے، یہ رازق کون ہے، تو اس کو سوچتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق بنانے والے ہوتے ہیں. یہ لوگ ہدایت کو پاتے ہیں. اور تیسری چیز یہ پتہ چلی کہ یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب کے جو نتائج ہیں وہ کیا ہیں؟ حقوق اللہ اور تزکیے کا نظام. اور ان کی بنیاد کیا ہے؟ صلاۃ ہے. جو ایمان بالغیب رکھے گا کہ آخرت آنے والی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرے گا. وہ ایک تزکیہ کے نظام کو قائم کرے گا کہ جس کے اندر لوگ اچھے بنیں، گندے نہ ہوں. اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ نماز ہے. تو وہ نماز کے نظام کو قائم کرے گا، لوگوں کو نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی وہ کوشش کریں گے. اور دوسرا جو بنیادی عمل ہے ان کا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حقوق العباد کی ادائیگی، یؤمنون بالغیب کی. تو وہ اس میں پھر کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں بندوں کے حقوق پورے پورے ادا کرتے ہیں. حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان دو چیزوں کو لے کے چلتے ہیں تو یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. اور چوتھی چیز کہ ان کے دلوں میں یہ بات پختہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ قرآن ہی ہے کہ جو ہمیں ہدایت دے گا، جو ہماری رہنمائی کرے گا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز رہنمائی نہیں کر سکتی. باقی کفر کیا ہے، کفر کی صورتیں کیا ہیں، اللہ نے ذکر کیا، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ترجمہ دیکھ لیجئے. الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ ذالک الکتاب، یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے، لا ریب فیہ، کہ جس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب، تقوی والے کون ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے ينفقون، خرچ کرتے ہیں. انفاق کا مطلب خرچ کرنا. والذین، اور جو ایمان لاتے ہیں، یؤمنون ایمان لاتے بما، اس پر انزل الیک، جو اتاری گئی آپ پر. وما، اور اس پر انزل من قبلک، جو اتاری گئی آپ سے پہلے لوگوں پر، انبیاء پر. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی ہیں وہ لوگ جو رائے راست پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے. واولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا، دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وامام المتقین. یا اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما. یا اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے اے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما. یا اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے اے اللہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما. اے اللہ متقین کی جو صفات بیان ہوئی اے اللہ ہمیں بھی ان صفات سے متصف فرما. اے اللہ جو کمی کوتاہی ہے ان صفات کے اندر آپ محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ان صفات کو ہمارے اندر بدرجہ اتم اے اللہ پورا فرما دیں. یا اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے اس گھر پہ، اہل محلہ پر، پورے ملک پاکستان پر، پورے عالم اسلام پر اے اللہ خیرات برکات کا نزول فرما دے. یا اللہ یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی کاوشیں ہیں آپ کے کلام کو سمجھنے کی، اے اللہ ہمارا یہ سفر ہے آپ کے کلام کو سمجھنے کا، اے اللہ اس میں آپ کی دستگیری فرما دیجئے. اے اللہ آپ ہی کرم فرما دیجئے، مشکلات کو دور فرما دیجئے، آسانیوں کو پیدا فرما دیجئے. اے اللہ قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.